کے افعال و احوال کا بیان ہے۔ الحمد سے ناس تک پورا قرآن مانن نعت مصطفیٰ ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں لفظاً۔ تو لفظاً اس آیت کریمہ کا مضمون سیرت النبی نہیں، اس آیت کریمہ میں جو آگے فضائل و کمالات بیان ہو رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے بیان ہو رہے ہیں کہ وہ صحابہ ایسے لوگ تھے، ان میں یہ خوبیاں تھیں، یہ فضیلتیں تھیں، یہ شانیں تھیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کا قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچا ہے اور ان کا بڑا حسین اور جامع تذکرہ اس آیت میں اکٹھا فرمایا۔ تو بیان سیرت النبی کا نہیں، سیرت صحابہ کا ہے، اور سیرت صحابہ کے مضمون کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ دیا گیا ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، بات چونکہ صحابہ کرام کی ہو رہی ہے تو عنوان بھی صحابہ ہی کی مناسبت سے کوئی رکھا جاتا؟ بھئی بات اگر اہل بیت اطہار کی ہو تو اچھا لگتا ہے کہ اہل بیت کے فضائل میں سے ہی کسی ایک فضیلت کو عنوان بنایا جائے۔ اگر بات امت کی ہو رہی ہے تو امت ہی کے کسی گوشے کو اجاگر کیا جائے۔ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ابتدا بھی اسی سے ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ آیت کریمہ کا مطالعہ کریں تو صرف اتنے الفاظ ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، پھر آگے صحابہ کرام کے فضائل و کمالات کا بیان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیرت حیات صحابہ کو عنوان محمد کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ راز سمجھ میں آ جائے کہ سیرت و حیات صحابہ کو عنوان محمد اس لیے دیا گیا ہے کہ اگر ذات محمد نہ ہو تو صحابہ کہاں سے وجود میں آتے؟ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس جماعت کو ہم صحابہ کہہ رہے ہیں وہ صحابہ کیسے بنے؟ کیا ان کے علم نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا ان کے عمل نے انہیں صحابی بنا دیا؟ کیا وہ تقویٰ و طہارت کے باعث صحابی بن گئے؟ کیا راتوں کی عبادت اور شب بیداریوں کے باعث صحابی بن گئے؟ کیا جہاد کرنے کے باعث صحابی بن گئے؟ انہوں نے ایسی قربانیاں دی کہ کوئی طبقہ انسانی اس کا تصور بھی نہ کر سکے، تو کیا اس قربانیوں کے باعث صحابی بن گئے؟ ہر سوال کا جواب نفی میں ہے۔ اگر کہیں کہ صحابہ اس لیے سب سے اونچے ہیں کہ ان کا علم سب سے اونچا ہے، جواب ہے نہیں۔ اگر کہیں کہ صحابہ اس لیے سب سے اونچے ہیں کہ ان کا عمل سب سے اونچا ہے، جواب ہے نہیں۔ اگر کہیں کہ صحابہ اس لیے سب سے اونچے ہیں کہ ان کا تقویٰ و طہارت سب سے اونچا ہے، جواب ہے نہیں۔ اگر کہیں کہ صحابہ اس لیے سب سے اونچے ہیں کہ ان کی عبادات اور ریاضات اور مجاہدات سب سے اونچے ہیں، جواب ہے نہیں۔ تو پھر سوال ہوگا کہ جب وہ اپنے تمام تر عبادات اور ریاضات اور معاملات اور مجاہدات میں سے کسی سبب سے بھی صحابی نہیں بنے تو پھر ان کے صحابی بننے کی بنیاد کیا ہے؟ ان کی وجہ امتیاز کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، لوگوں اگر جماعت صحابہ کی بنیاد سمجھنی ہے کہ یہ صحابہ کیسے بنے تو نہ ان کے علم نے انہیں صحابی بنایا، نہ ان کے عمل نے انہیں صحابی بنایا، نہ یہ اپنے زہد و ورع کی وجہ سے صحابی بنے ہیں۔ ان کی زندگیوں کے سارے فضائل ایک طرف، سارے مراتب ایک طرف، ساری عبادات ایک طرف، ساری ریاضات ایک طرف، یہ سارے کے سارے مل جائے تب بھی ان کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بنا۔ صحابی بنے ہیں تو فقط سبب ایک ہے، انہوں نے ایک نگاہ محبت سے چہرے مصطفیٰ دیکھ لیا ہے، ایک محبت کی نگاہ سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا۔ ایمان لانے کے بعد زندگی بھر نماز پڑھنے کا موقع ملا یا نہ ملا، رمضان تک جیا بھی یا نہ جیا وہ شخص کے روزہ بھی رکھ سکے، حج کے موسم تک موقع ملا یا نہ ملا، یہ ساری باتیں بات کی ہیں۔ صحابی کسی عمل سے نہیں بنے، صحابی فقط معیت محمدی سے بنے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے کہ اس لیے عنوان بنایا ہے، محمد رسول اللہ کو اس لیے عنوان بنایا ہے کہ صحابہ کی تو اپنی پہچان ہی کوئی نہیں۔ ارے کوئی قریشی تھا تو جب کوئی اس حلقہ غلامی میں آیا اپنی پہچان